السلام علیکم میرے عزیزو قارب، میرے عزیزو، میں ہوں افتخار فی، پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو، جب ہم تاریخ کی کتابیں پڑھتے ہیں اور بادشاہوں کے قصے پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی چلتا ہے کہ جو بھی بادشاہوں سے کوئی ڈیلیگیشن، کوئی وفد ملنے جایا کرتا تھا تو بادشاہ ان کو انعام و اکرام سے نواز کر بھیجا کرتے تھے۔ ہیرے جواہرات، گھوڑے، زمینیں، میٹھے کنویں دیا کرتے تھے اور عہدوں سے نوازا کرتے تھے۔ آج کی دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی بڑے بندے سے ملنے جائیں جس کو اللہ نے عطا کر رکھا ہو تو وہ ایک کام یہ ضرور کرتا ہے کہ آپ کو بڑی عزت سے ملتا ہے، پھول پیش کرتا ہے، کھانا کھلاتا ہے بڑا اچھا سا، اور جب آپ رخصت ہوتے ہیں تو اس وقت مٹھائی کا ڈبہ یا کوئی بھی انعام، کوئی محبت آپ کے ساتھ ضرور کرتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ہمارے ایک دوست ہیں وسیم یوسف، ساہیوال سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے مجھے میرے اعزاز میں ایک تقریب کی ساہیوال میں، اور جب میں وہاں گیا تو انہوں نے بڑی محبت اور عقیدت کا اظہار کیا، ایک بہت بڑا پروگرام کیا میرے اعزاز میں، اور بہت اعلیٰ درجے کا کھانا بھی کھلایا۔ اور جب میں گاڑی میں آگے بیٹھا، ان کے ملازم نے آ کے مجھ سے کہا جی اپنی گاڑی کی چابی دے دیں، میں نے اس کو گاڑی کی چابی دے دی۔ جب وہ مجھے ساہیوال سے رخصت کرنے لگے وسیم یوسف صاحب، تو وہ گاڑی تک آئے، اور جب میں نے گاڑی کھولی تو میں بڑا حیران ہوا کہ میری گاڑی کی پچھلی پوری سیٹ بھری ہوئی تھی۔ میں نے ڈکی کھولی تو وہ بھی بھری ہوئی تھی۔ اب اس میں تھا کیا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں دیسی گھی تھا، اس میں دیسی مرغی کے انڈے تھے، اور اس کے اندر مٹھائیاں تھیں، اس کے اندر بسکٹس تھے، اس کے اندر کچھ کپڑے تھے، اور بہت سارے تحفے تھے۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یار وسیم صاحب یہ آپ نے کیا کیا؟ تو وسیم یوسف صاحب جو ہمارے تنویر ملک صاحب کے داماد ہیں، نوجوان ہیں، انہوں نے کہا جی آپ نے بڑی عزت کی اور میری دعوت قبول کی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جائیں تو میں آپ کو خالی ہاتھ جانے دوں؟ دوستو، یہ واقعہ گزر گیا، اور میں آج جب صبح لارنس گارڈن واک کرنے آ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ ہماری دنیا میں رہنے والے، میں جہاں بھی جاتا ہوں، میں صادق آباد جاؤں تو زاہد نثار مجھے خالی ہاتھ نہیں آنے دیتا، میں اگر پنڈ دادن خان جاؤں تو کشفی صاحب جیسے دوست کہتے نہیں جی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یا اگر میں جہلم جاؤں تو چوہے سکندر نواز جیسے لوگ ہمیشہ نواز کے بھیجتے ہیں۔ تو میں آج گاڑی میں آتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اللہ کے حضور پیش ہوں اور اللہ کے حضور جا کر میں درخواست کروں، اس شہنشاہوں کے شہنشاہ کے دربار میں جاؤں اور میں کوئی التجا کروں، یا میں روؤں، میں معافی مانگوں اپنے گناہوں کی، اور میں گندا مندہ اس کے حضور پیش ہو کر اسے کہوں کہ یا اللہ مجھے صاف کر دے، مجھے پاک کر دے اور مجھے معافی دے دے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ دنیا میں رہنے والے اللہ کے بندے افتخار فی سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ جب بھی ملنے جاتا ہے اس کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، عزت بھی دیتے ہیں، پھول بھی دیتے ہیں، تحائف بھی دیتے ہیں، کچھ دے کر بھیجتے ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جب بھی افتخار فی اللہ کے حضور پیش ہو تو اللہ اس کو خالی ہاتھ جانے دے؟ دوستو یہ ممکن نہیں ہے۔ دراصل بابا جی اشفاق صاحب کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ سے ایک پھول مانگ رہے ہوتے ہیں اور اس نے ہمارے لیے پورا ٹوکرا رکھا ہوتا ہے، وہ ٹوکرا اللہ نے ہمیں دینا ہوتا ہے لیکن ہم ایک پھول کا تقاضا کرتے رہتے ہیں اس سے۔ اور اشفاق صاحب کہا کرتے تھے کہ اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے، مانگنے کے لیے، حاضری دینے کے لیے کبھی یہ نہ سوچا کریں کہ جی ہم نے بڑا صاف ستھرا ہو کے اللہ کے پاس جانا ہے، کیونکہ وہ کہا کرتے تھے کبھی کسی ڈاکٹر نے کسی مریض سے یہ کہا ہے کہ پہلے تم تندرست ہو کے آؤ پھر میں تمہیں وارڈ میں داخلہ دوں گا؟ نہیں، وہاں تو وہی جائے گا نا جو بیمار ہوگا، اور ڈاکٹر اسی کا علاج کرے گا اور اسی کو داخلہ دے گا۔ تو اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے فرشتہ ہونا ضروری نہیں ہے، بندہ ہونا ضروری ہے، اور بندہ بشر ہے اور بشر سے کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے کبھی سوچنا نہیں چاہیے، بس جا کے سجدہ کریں، تنہائی میں بیٹھ کر اس سے رابطہ کریں، اسے کہیں کہ یا اللہ
ایسے ہو گیا اور میں بڑی تکلیف میں ہوں، میری بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، یا مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، یا میری نوکری نہیں ہے، یا مجھے ذہنی سکون نہیں ہے، تو یا اللہ تو مجھے عطا کر۔ اور پھر آپ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا، کیونکہ جب دنیاوی بادشاہ یا دنیا میں اہل ثروت لوگ آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کائنات کا مالک، دو جہاں کا مالک آپ کو خالی ہاتھ لوٹا دے؟ تو بابے کہتے ہیں کہ اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے عجلت کیا کرو، جلدی سے پیش ہو جایا کرو، اور اللہ کو سنانے کے بعد اگلی بار کوئی دوسری دعا مانگا کرو، پہلی اس نے سن لی اور وہ قبول بھی کر لے گا، اب اس کے دینے کا کیا انداز ہے یہ ہمیں بڑی غور کرنا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا۔ جیسے میں اکثر کہتا ہوں، آج بھی گزارش کروں گا کہ جب میں نیا اس فیلڈ میں آیا تھا 26-27 سال پہلے، تو میں اس وقت چاہتا تھا کہ میں پہچانا جاؤں، لوگ مجھ سے آٹوگراف لیں۔ آہستہ آہستہ اللہ نے نام ضرور دیا، لیکن کمالی سے ایک دم سے وہ والا سب کچھ دے دی۔ وہ دعا جو 25 سال پہلے مانگی تھی وہ آگے پری ذات میں پوری ہو گئی۔ اب اللہ کا شکر ہے، لوگ پہچانتے ہیں، سیلفیاں بناتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، کمالی صاحب کہہ کے پکارتے ہیں، کریکٹر کے حوالے سے، یا کہتے ہیں میں مخل ہو سکتا ہوں سر۔ تو اس سارے عرصے میں 26-27 سال میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا نہیں چھوڑا تھا، میں نے مانگنا نہیں چھوڑا تھا، اور میں نے اللہ سے ایک بار مانگنے کے بعد وہ دعا دوبارہ نہیں مانگی، اگلی بار میں اگلی دعا کرتا تھا۔ تو میں آپ تمام سے گزارش کرنا چاہوں گا، مت سوچیں کہ آپ نے کتنی کوتاہیاں کر رکھی ہیں، یا آپ کتنے گندے ہیں، یا آپ کے کپڑے کتنے گندے ہیں، یہ مت سوچیے، عجلت کیجیے، جلدی کیجیے اور اللہ کے حضور پیش ہوں، پھر آپ دیکھیے گا کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ کس طرح سے آپ کو نوازے گا۔ اور جب دنیاوی بادشاہ آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، تو وہ اللہ آپ کو خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا؟ یا رب میرا نام بھی اب تو ان لوگوں میں شامل کر دے جو تیرے بندوں کی خاطر جیون سارا دان کرے ہیں، ان لوگوں میں میرا نام بھی لکھ دے ربا جو ہر حال میں خوش رہتے ہیں، ہر رستے سے کانٹے چننے والا کر دے، مجھ کو بھی متوالا کر دے، میت میرے کچھ کر دے ایسا، کہتا پھروں میں شکر ہے رب کا جو ہے مالک سب کا۔ اللہ میں آسانیت عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔